السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ ذات واجب الوجود نے ہمیں اور آپ کو ہماری اس باقی ماندہ زندگی میں اپنے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر اس ماہ مبارک کی، ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے، انوار و خیرات و برکات سے ہمیں مالا مال فرمایا، اور مزید ذات باری تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے ان مبارک گھڑیوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کی سعادت سے بھی مالا مال فرمایا، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں سے جو ایام ان تمام ایام کا سردار ہے وہ یوم جمعہ ہے۔ اس دن کو مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن قرار دیا گیا۔ اب اس نعمت کا ہمیں مل جانا، اور وہ بھی اس ماہ مبارک میں کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں محض انہی چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو عند اللہ مقبول ہو، جو اللہ کے نزدیک قابل اعتبار ہو، جن کی عظمت و رفعت و منقبت اللہ کے یہاں بڑی ہوئی ہو۔ لہذا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ماہ مبارک کتنی سعادتوں اور عظمتوں، رفعتوں، منقبتوں والا مہینہ ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے، عوام الناس کے مابین ایک رسم یہ چلا ہے کہ جب بھی جمعہ کا دن ہوتا ہے، چاہے وہ رمضان کے ایام میں ہو، چاہے وہ غیر رمضان میں ہو، لوگ آپس میں جمعہ کی مبارکبادی آپس میں دینے لگتے ہیں، جمعہ مبارک، اس طرح کے جملے اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ کبھی کہیں بھی اسلاف سے، ہمارے ائمہ سے، اور خیر القرون کا جو زمانہ تھا صحابہ کرام سے، کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ جمعہ کے دن مبارکبادی دی جائے۔ ہاں، یہ بات واضح ہے کہ جمعہ عید کا دن ہے، لیکن یہ بات اس وقت سمجھ لینا ضروری ہے کہ مسلمانوں کی جو عید ہیں وہ دو ہیں، ایک تو عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ مبارکبادی ان عیدوں پر دیا جاتا ہے کہ جن کو بطور تہوار یعنی خوشی کے موقع پر منایا جاتا ہے، اور اسلام میں، شریعت میں جو عیدیں ہیں وہ صرف دو ہیں۔ ہاں، جمعہ کے دن کو عید کہا گیا، لیکن عید منانے، خوشی کے اعتبار سے نہیں بلکہ عبادت کے اعتبار سے عید کہا گیا۔ لہذا خوشی و مسرت کے موقع پر مبارکبادی دینا یہ ان عیدوں پر درست ہے کہ جن میں خوشیوں کا، تہوار کا ایک سما قائم ہوتا ہے۔ ہاں، ائمہ اکرام اور صحابہ سے یہ باتیں منقول ہیں کہ صحابہ اکرام آپس میں عیدین کے موقع پر مبارکبادی دیا کرتے تھے، نہ کہ جمعہ کے موقع پر۔
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی نئے طریقوں کی بدعات و خرافات سے ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان ملت، خطبے میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک و مقدس کلام کے دوسرے پارے کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی ذیل میں بہت ساری اہم نکات اور بہت ساری اہم باتیں بیان کی ہیں۔ اولاً تو اس آیت میں غور و فکر اور تدبر کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر مخاطب کیا۔ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیغامات اور مختلف احکامات کا حکم دیا، لیکن اللہ رب العزت کے مخاطب کرنے کا انداز، طریقہ اور سلیقہ کچھ علیحدہ تھا۔ بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم لفظ الناس کا ذکر کیا، اور بعض مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور بعض مقامات پر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم۔ لیکن علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جہاں روزوں کی ترغیب کی باری آئی، روزوں کے حکم دینے کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالی حلیمانہ اور کریمانہ اور رحیمانہ مزاج اپناتے ہوئے اپنے ان بندوں کو مخاطب فرما رہے ہیں جو صفت ایمان کے ساتھ متصف ہیں، جو اس لقب کے ساتھ ملقب ہیں کہ جس لقب کو دل سے اختیار کرنے پر آدمی عند اللہ مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے اچھوتے اور نرالے اور منظم انداز میں فرما رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو روزوں کا حکم دے رہے ہیں، اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی چند باتوں کے ذریعے ذہن سازی فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے سامنے اس بات کی توضیح و تشریح بیان کریں گے۔ اولاً یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو حکم من جانب اللہ بندوں پر واقع ہو جاتا ہے، اس کا کرنا اور اس کو بجا لانا بندے کے لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی آگے فرما رہے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں حکم دے رہے ہیں روزوں کا، یہ صرف ایسے ہی نہیں، اللہ رب العزت آگے اس کی توضیح اور اس کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ صرف جو روزے ہیں صرف امت محمدیہ پر نہیں، یہ صرف تم لوگوں پر فرض نہیں تھے کہ ہم تم ہی پر روزوں کو فرض کر رہے ہیں، تم ہی اسی امت کو روزے رکھنا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کی ذہن سازی فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف آپ پر نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو قومیں اس دار فانی میں گزری ہیں، جو انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، وہ لوگ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ لہذا آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف روزے تم ہی پر فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت آگے ان روزوں کے رکھنے والوں کے لیے جو فائدے ہیں، جو مفید باتیں ہیں، جو ان کو فائدہ ملنے والا ہے، اس فائدے کو بڑے اچھوتے اور نرالے انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہاں روزے رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تبارک
تبارک و تعالی کی نظر میں مقبول اور اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں محبوب بندے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی قرآن کریم میں اپنے بندوں کو چاہے وہ روزوں کا ہو، چاہے وہ دیگر احکامات لوگوں کے سپرد کرنا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اپنا رحیمانہ مزاج اپناتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ سال بھر تمہیں روزہ رکھنا ہوگا، سال بھر تمہیں ان روزوں کو مداومت کے ساتھ اختیار کرنا ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند گنے ہوئے دن، سال کے چند مقرر کردہ ایام میں تم کو روزے رکھنے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس ماہ میں ان روزوں کو بندوں پر واجب اور فرض قرار دیتے ہیں، اس ماہ کی بھی عظمت و رفعت و منقبت کو اپنے کلام پاک میں، اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جن ایام میں یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، جن کے روزے جو تم پر رکھنا ضروری ہے، یہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں بعین ہی سال کے 12 مہینوں کی جو ترتیب ہے وہی ہے، لیکن جو اس مہینے کو عظمت و رفعت و منقبت، جو مقام و مرتبہ اس مہینے کو حاصل ہے، وہ دیگر مہینوں کو نہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کی فضیلت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے، ہاں یہ وہی مبارک اور مقدس و معزز و مکرم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کا نزول فرمایا، کہ جس کلام پاک کو آدمی اپنی زندگی میں مشعل راہ بنا کر اگر زندگی گزار لیتا ہے تو یقیناً وہ عند اللہ مقبول اور مستحق جنت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی نظر میں محبوب اور مقبول بندے بن جاؤ۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو جاننا اور پھر اس کو پرکھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہر اس ایمان والے کی ذمہ داری اور ہر اس ایمان والے پر ضروری ہے کہ جو اپنے دل میں اس بات کا اعتقاد اور یقین رکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ازلی ہے، اللہ تبارک و تعالی جو حکم دیتے ہیں اس کو کر گزرنا ایک ایمان والے بندے کے لیے ضروری ہے۔ تو آج کے اس پیغام سے، آج کے اس بیان سے ہم اس بات کی صدا اور اس بات کی آپ سے تلقین کرتے ہیں کہ جو لوگ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کے اس مقدس حکم یعنی روزے سے محروم ہیں، روزے نہ رکھتے ہوں، ان سے عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو مانیں اور اس حکم کو جان کر اس کی اہمیت اور فضیلت کو مان کر روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اس دار فانی میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات بندوں پر نازل کیے ہیں، ان تمام احکامات پر اللہ رب العزت نے بندے کو جو اجر دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے ان تک اس اجر کو پہنچایا جاتا ہے، یعنی مختلف صورتیں ہیں کہ جس کے ذریعے بندوں کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں روزوں کی باری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ روزہ رکھنا کسی اور کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اور اس کا بدلہ میں خود ہی بندوں کو دیتا ہوں۔ لہذا اندازہ لگائیں کہ جس چیز کا بدلہ وہ مالک اور وہ خالق عطا کرے کہ جس کی بادشاہت ساتوں زمین ساتوں آسمان پر پھیلی ہوئی ہو، تو اس کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یقیناً روزوں کا بدلہ آدمی کو میدان حشر میں اللہ رب العزت جب دیں گے تو اتنا دیں گے کہ بندہ اتنا خوشی اور مسرت میں مشغول ہو جائے گا کہ بندے کو اس بات کا یقین اور اس بات کا پختہ عزم ہو جائے گا کہ وہ بالیقین مستحق جنت ہو گیا ہوگا۔ لہذا اللہ
اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں روزوں جیسی عظیم الشان دولت کی اہمیت، وقعت اور اس کی فضیلت و منقبت کو جان کر مان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے خیر کے وجود میں آنے کے فیصلے اور ذرائع پیدا فرمائے، اور اس دار فانی میں پھیلی ہوئی وبا سے ہماری اور ساری امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر حفاظت فرمائے، اور کہیں سنی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی 100% عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔